مقبوضہ جموں کشمیر میں 1 سال سے زائد طویل بھارتی فوجی محاصرہ اور غیر اعلانیہ کرفیو جاری ہے۔ محاصرے کے دوران بھارتی فوج کے کشمیری نوجوانوں پر تشدد اور قوم کو خوفزدہ کرنے کے بارے میں کشمیر کی بیٹی نے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج شوپیاں کے علاقے سے 4 نوجوانوں کو اغوا کر کے مقامی فوجی کیمپ میں لے گئی۔ فوجی کیمپ میں ان پر تشدد کے دوران لاؤڈ سپیکر لگا کر مائک ان کے منہ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ جب انسانیت سوز تشدد سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں پورے علاقے کو سنائی دیتی تو بھارتی فوجی کہکہے لگاتے۔ بھارتی فوج کا مقصد علاقے میں دہشت اور خوف کا ماحول پیدا کرنا تھا۔ اس ٹویٹ کے آتے ہی بھارتی حکومت اور میڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ شہلا رشید پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن کشمیر کی بیٹی کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ مودی کے حمایتی میڈیا نے شہلا کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، لیکن شہلا نے بہت بہادری سے اپنے ٹویٹ کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی فوج کو چیلنج کیا کہ انکوائری ٹیم تشکیل دے، میں وہاں پر ثبوت دوں گی۔ I have said whatever I have said based on authentic conversations with people who have absolutely no reason to lie. And I request the Indian Army that because they have reacted to my statement, I am a very ordinary citizen, one of the largest armies of the world has reacted to my statement. Let the Indian Army conduct an inquiry into the incidents that I have mentioned. I will depose before them. I will give them the particulars of the incidents where this has happened. Let them initiate an inquiry. And if the people are found guilty, if what I am saying is found to be true, then the Indian Army should give us an assurance that people will actually be punished. There was evidence that the Army's own SOPs were violated. But there was no. I will give the Aadhaar to the Indian Army when they initiate an inquiry. بھارتی میڈیا نے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر ایک رپورٹ میں کہا، A massive political war of words has broken out over the alleged human rights violations in Kashmir Valley. Activist Shehla Rashid, Congress leader Ghulam Nabi Azad and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee launched a tirade on the government and the army in Jammu and Kashmir. Shehla Rashid in her tweet blamed the army for torturing locals in the valley and creating the atmosphere of fear. The senior Congress leader Ghulam Nabi Azad also cornered the Modi government to reveal the actual ground reality in Kashmir. He reiterated that the situation in the valley remains grim and alleged that young boys are being picked up in the valley. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee also slammed the government claim on gross human rights violation in Kashmir. In a series of tweets, she said that human rights have been totally violated in Kashmir. مقبوضہ جموں کشمیر میں فاشسٹ بھارتی حکومت اور فوج کے کشمیر دشمن اقدامات کے بارے میں غلام نبی آزاد نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ میرے خیال میں یہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہی چنتا کا وشے نہیں ہے، یہ پورے دیش کے لیے چنتا کا وشے ہے۔ پورے راشٹر کا مدعا بننا چاہیے کہ کس طرح سے ایک اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر کے، جو ایک بہت بڑا اسٹیٹ تھا ایریا کے حساب سے، اور اس کے یوٹی بنائے۔ تو اگر لوگوں نے اس کا سواگت کرنا ہوتا اور لوگ اگر اس کو چاہتے تو کرفیو کیوں لگتا پورے راجیہ میں؟ کیندری سرکار کو یہ اسپشٹ کرنا چاہیے کہ اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر لوگ نظر بند کیوں ہیں ہزاروں کی تعداد میں؟ اگر جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو پھر انٹرنیٹ کیوں نہیں چلتا، پھر ٹیلی فون کیوں نہیں چلتا، پھر واٹس ایپ کیوں نہیں چلتا؟ کہ یا کیا یہ سامانیہ حالات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم پورے اسٹیٹ کو بندی بنا کے اندر بند رکھو، کرفیو بند کر کے رکھو، اور کوئی دنیا سے اور دیش سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور پھر کہو کہ حالات بہت اچھے ہیں؟ مہا بھارت کا خواب دیکھنے والی فاشسٹ بھارتی حکومت اپنے توسیع پسندانہ اقدامات اور انتہا پسندانہ مذہبی قوانین کی وجہ سے اپنے تمام پڑوسیوں کی دشمن بن کر اب تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ جد و جہد آزادی کو کچلنے کا بھارتی فوج کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج کے مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے اور معصوم عوام کے خلاف توہین آمیز اقدامات نے
تحریک آزادی کشمیر کو مزید قوت دی ہے۔